اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ تمام میڈیا کے بھائیوں بہنوں کا شکریہ جو ادھر تشریف لے کے آئے، تمام حکومتی افسران جو میرے ساتھ ادھر آئے ہیں اور وزراء جو ان کا بھی شکریہ۔ بالخصوص حکومتی افسران کا میں پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، حامد یعقوب صاحب کا، عاصم صاحب کا، چیئرمین ایس بی آر عاصم صاحب کا، حامد یعقوب صاحب کی ٹیم، خاص طور پر تنویر بٹ صاحب اور ان کی تمام ٹیم، آفاق قریشی صاحب، انور شیخ صاحب، ان لوگوں نے، ذوالفقار یونس صاحب نے، ان لوگوں نے بہت زیادہ محنت کری اور ڈاکٹر صاحبہ اور میری بہت مدد کری اس بجٹ کو بنانے میں۔ تو ہماری طرف سے ان تمام حکومت کے افسران کا بہت شکریہ۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر وزارتوں میں، کامرس منسٹری میں، انڈسٹریز منسٹری میں، دیگر وزارتوں میں جو محنت ہوئی ہے اس مشکل وقت پہ، اس کا میں شکر گزار ہوں۔ اور یہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی مہربانی سے لوگ رات بھر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، حکومت کے افسر، اور میرے خیال سے ان لوگوں کی پرفارمنس کی وجہ سے شاید یہ جو 15% ہم نے دی ہے وہ ایک دم جسٹیفائڈ ہے۔ سو آئی تھینک آل مائی ٹیم فار دا گریٹ ورک دیٹ دے ہیو ڈن in helping Dr. Aisha Pasha and myself in formulating this budget. میں سب سے پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بڑا مشکل وقت ہے اور مشکل وقت میں ہم نے بجٹ کیا ہے اور پاکستان ایک بڑی مشکل گھڑی پہ کھڑا ہوا ہے۔ میرے خیال سے کم از کم جب سے میں 30 سال سے پڑھ کے جب سے آیا ہوں امریکہ سے، اس کے بعد سے میں نے کبھی اتنا مشکل گمبھیر وقت نہیں دیکھا ہے کہ جہاں پہ ایک طرف انٹرنیشنلی بڑا چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے اور دوسری طرف ہماری حکومت کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بدتر سے بدتر ہو گئی ہے اور ایسی جگہ پہ پہنچ گئی ہے کہ جہاں پہ جو مسائل ہیں اس کو ہم حل کرنے کے لیے ہم نے کوئی حل کرنے کی کوشش نہیں کری، بلکہ مسائل بڑھاتے رہے۔ میں آپ کو اس سے پہلے کہ سارے بجٹ کی تفصیل دوں، میں آپ کو ایک دو چیزیں پھر سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس رواں مالی سال میں حکومت پاکستان نے 1100 ارب روپے سے زیادہ بجلی کے محکمے کو سبسڈی دی ہے۔ 1100 ارب روپے ہم 100 ارب یونٹ بنا کے کنزیومرز کو پہنچاتے ہیں جس کا بل کرتے ہیں، 100 ارب یونٹ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے 11 روپیہ سبسڈی دی ہے بجلی کو سستی کرنے میں، اب جو بجلی کے بل میں جو گیپ آ رہا ہے اس کو کرنے میں۔ اس کے علاوہ 500 ارب روپے کی ہم نے سرکولر ڈیٹ کو کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 500 ارب روپے کا یہ سرکولر ڈیٹ جو ہوتا ہے یہ پاور سیکٹر لاسز ہوتے ہیں، اس کو ہم سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں، ایکچولی یہ پاور سیکٹر ڈیٹس ہیں، تو یہ بھی ہم نے دینے ہیں۔ تو 500 ارب روپے کا ایک اور نقصان ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ 16 روپے پر یونٹ تو حکومت پاکستان دے رہی ہے بجلی کی، اور 17-18 روپے ڈپینڈ کرتا ہے کنزیومرز، کہیں 24 روپے آپ دے رہے ہیں، عوام دے رہی ہے۔ تو یہ 16 روپے بھی عوام دے رہی ہے، لیٹ می بی ویری کلیئر، یہ بھی عوام کے ہی پیسے ہیں جو عوام دے رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں مہنگائی میں دیتی ہے، کہیں نہ کہیں انٹرسٹ ریٹ بڑھنے میں دیتی ہے، کہیں نہ کہیں سود ریٹ بڑھنے میں دیتی ہے، تو یہ بھی عوام دے رہی ہے 16 روپے، اور 18-20 روپے جو آپ دے رہے ہیں وہ بھی عوام دے رہی ہے۔ تو ہم 30-35 روپے کا بجلی کا یونٹ بنا رہے ہیں، اور میں آپ کو اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے وی ہیو دا موسٹ ایفیشینٹ پاور جنریشن پلانٹس ان دا ورلڈ۔ تو پھر یہ اتنا مہنگا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بڑی وجہ میل ایڈمنسٹریشن ہے۔ ہمارا جو بجلی کا ریٹ سیٹ کرنے کے جو نظام ہے اس میں کچھ سکم ہیں، ہمارا ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز جو ہیں وہ انبیئربلی ہائی ہیں، اور پچھلے 3-4 سالوں میں کوئی کام اس پہ نہیں ہوا ہے۔ ہمارا بل کلیکشن کا ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہے، آپ جن لوگوں کو بجلی دے رہے ہیں ان کی آپ بل کلیکٹ نہیں کر پا رہے۔ تو بہت سارے سکم ہیں، لیکن یہ جب 1100 ارب روپے یا 1600 ارب روپے کا وفاق کا نقصان ہو جاتا ہے تو یہ ملک کو لے ڈوبے گا۔ اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، میں وہ نہیں کرنا چاہ رہا، الارمسٹ نہیں ہونا چاہ رہا ہوں، میں کسی کی وہ نہیں کر رہا ہوں کہ اس کی غلطی ہے اس کی غلطی ہے، کہ اگر اس چیز کو ٹھیک نہیں کیا، اس چیز کو ایڈریس نہیں کیا تو یہ ملک جو ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، ہماری معیشت اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہے۔ 1600 ارب روپے بائی دا وے از مور دین دا ڈیفینس بجٹ۔ سو مطلب آپ یہ سوچ لیجئے کہ یہ 1600 ارب روپے از 3 times more than the رننگ آف دا سویلین گورنمنٹ۔ تو یہ آپ سوچیں کہ کتنا بڑا آپ نے ادھر نقصان کیا ہے۔ پھر آتے ہیں ہم گیس کے شعبے میں۔ گیس کے شعبے میں بھی تقریباً 400 ارب روپے کی سبسڈی رواں مالی سال میں دی گئی ہے، جس میں پی ایم پیکج بھی ہے، ہم جو گیس دے رہے ہیں وہاں پہ یہ 400 ارب روپے تو ایک نقصان ہو گیا۔ جو نقصان نہیں نظر آ رہا یہ کہ 1400 ارب روپے کا آپ نے گیس میں سرکولر ڈیٹ کر دیا۔ 200 ارب روپے کا نقصان پچھلے 2 سالوں میں ایس این جی پی ایل نے صرف سردیوں میں کرا ہے، جب آپ نے ایل این جی کو ڈومیسٹک گیس میں بیچا ہے۔ اب آپ $20 کی گیس لے کر $2 میں بیچ رہے ہیں یا $1 میں بیچ رہے ہیں، تو وہ ملک یہ کہاں سے لائے گا پیسے؟ ہم اپنے آپ کو ہی سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں نا۔
جب ہم پیٹرول میں بھی سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں، ڈیزل میں بھی سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو ہی دے رہے ہوتے ہیں. ہم پاکستان کا ہی پیسہ ہے جو ہم پاکستانیوں کو دے رہے ہوتے ہیں، کوئی اور کہیں سے نہیں آتے پیسے. اور پھر آپ کن کو سبسڈی دے رہے ہیں؟ ہم نے پہلے بھی گزارش کری ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ پروفائل جو پیٹرول استعمال کرتا ہے وہ کون ہے، اور جو سبسڈی دے رہا ہوتا ہے اس کی پروفائل دیکھ لیجئے. سبسڈی ایک پاکستان کا اوسطاً انکم والا آدمی دے رہا ہوتا ہے جس کی انکم 50,000 روپے مہینے سے کم ہوتی ہے، یہ سبسڈی دے رہا ہوتا ہے. جو پیٹرول کی سبسڈی لے رہا ہوتا ہے وہ اس کی انکم جو ہے وہ لاکھوں روپے میں ہوتی ہے ایوریج پہ، کوئی کم بھی ہوتی ہے کوئی زیادہ بھی ہوتی ہے لیکن ایوریج پہ. اسی طرح جو بجلی کے علاوہ مطلب جو گیس کی آپ سبسڈی دے رہے ہیں دیگر انڈسٹریز کو وغیرہ، تو آپ ان کو بھی دیکھ لیجئے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی کو بھی ریجنلی نان کمپیریٹو ٹیرف دینا چاہیے. جس کو ہم نے مل کہا ہے کہ آپ لگائیں اور ان کو پچھلی حکومت نے وہ کے وعدہ کیا ہو. اگر پنجاب کے اندر پچھلی حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو وہ گیس دے گی، اور اگر گیس نہیں دے پا رہے تو یہ غلطی ہے، ہم اس کو گیس دیں گے، کسی کی فیکٹری کو بند نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ اس سے روزگار آتا ہے، اس سے ایکسپورٹس آتا ہے، یہ بات کلیئر ہے. اور ریجنلی کمپیریٹو دیں گے. اگر ہندوستان اور بنگلہ دیش میں اور سری لنکا میں سستی گیس مل رہی ہوگی تو ہم اپنے لوگوں کو مہنگی گیس نہیں دے سکتے. یہ بات بھی بڑی کلیئر ہے میرے لیے ذہن میں، اس میں کوئی تذبذب نہیں ہے. لیکن آپ اس طرف دیکھیں کہ جو آپ 400 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں، 200 ارب کا میں نے آپ کو بتایا کہ صرف SNGPL کا نقصان ہو گیا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کا 1400 ارب روپے کا گیس کا سرکولر ڈیٹ ہے. PSO کے پاس اس وقت 500 ارب روپے کی اکاؤنٹ ریسیویبلز ہو گئے ہیں. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور آئل کمپنیز سے بڑے پیسے کمائیں، اس کا ٹیکس بڑھا دیں. اور روز مجھے کہتے رہتے تھے کہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی لگا دیں ٹیکس، جیسا ہم نے کچھ بینکنگ کمپنیز پہ لگایا ہے. اور میں ہمیشہ ان سے التجا کرتا تھا کہ سر نہیں لگا سکتا، کیونکہ یہ 3 بڑی کمپنیاں ہیں، وہ حکومت کی، اور مجھے پتا ہے کہ ان کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے، تو مجھے ہی سبسڈی دینی پڑے گی ان کو، مجھے ہی پیسے لینے کے لیے. لیکن جو ہم نے ان کا حال کیا ہوا ہے، جو جس جہاں پہ ہم گیس کے سبسڈیز لے کے چلے گئے، جہاں پہ ہم گیس کا حال کیا ہے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ 20% میرے خیال سے SSGC کے اندر UFG ہے، یعنی کہ 200 ملین کیوبک فٹ گیس، $200 ملین کی گیس وہ ہوا میں اڑا جاتی ہے. ہم کو پتہ ہی نہیں چلتی کہ وہ کیا ہے. ان اکاؤنٹڈ فار گیس، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ چوری ہو گئی ہے یا لیک ہو گئی ہے. یہ $200 ملین مہینے کا یہ ملک کر رہا ہے، جس کا مطلب ہے $2.5 بلین. میں امریکہ جا چکا ہوں، دوحہ جا چکا ہوں، 2 مرتبہ باہر ٹرپ کر چکا ہوں $1 بلین کی نیکسٹ قسط کے لیے. آپ 2.4 بھی، اور میرے ساتھ حامد صاحب بھی گئے ہیں، آصم صاحب بھی گئے ہیں، دیگر لوگ، ڈاکٹر صاحبہ گئی ہیں، اور $2.4 بلین کی گیس ہم ہوا میں اڑا دیتے ہیں ہر سال، صرف SFGC کے سسٹم سے. شاید اتنی ہے، اس سے تھوڑی سی کم SNGPL کے سسٹم سے اڑتی ہے. ہمیں اس گیس کا پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ ملک کو میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹولی ٹھیک کرنا ہوگا، ورنہ یہ ملک کی اکانومی نہیں چلے گی. آج یہ بڑی مطلب افسوس کی بات ہے کہ ہم کو دوسرے ممالک میں جانا پڑتا ہے، کسی سے پیکج لے لیں یا کسی سے لون لے لیں یا کسی سے جو بھی آپ کہہ کے ڈپازٹ لے لیں، جو بھی کہہ کے لے لیں. یہ پاکستان ایک باوقار ملک ہے، باوقار لوگوں کا ملک ہے، نیوکلیر پاور ہے. ہم کو کہیں نہ کہیں اپنی معیشت سدھارنی ہوگی. ہم اس قسم کے خرچے افورڈ نہیں کر سکتے جس کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں کل بھی کہا تھا، میں پھر آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں. اور اگین میں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ بات ضرور کروں گا کہ جو خان صاحب نے فروری کے اینڈ پہ، مارچ میں جب ان کو لگ رہا تھا ان کی حکومت جاری، اور جو انہوں نے یہ سبسڈی دی ہے آئل اور پیٹرول کی، IMF کا معاہدے کے برخلاف خود معاہدہ کرا تھا انہوں نے نا، وہ معاہدے کے خلاف جو انہوں نے سبسڈی دی ہے، بیسکلی وہ چیک لکھ کے دے دیے جبکہ آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے نہیں تھے. یہ ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی مارکیٹوں میں ہوتا ہے کہ لوگ چیک لکھتے ہیں، اس کے بعد وہ بھاگ جاتے ہیں ملک کے باہر، کبھی سنگاپور کو چلے جاتا ہے، اور 6-8 سال تک وہ نہیں آتے پھر واپس کراچی یا لاہور یا جہاں پہ بھی رہتے ہیں. وہ اس قسم کی حرکت کریے. اس کو ہم کراچی میں کہتے ہیں ٹوپی گھمانا، یہاں پہ کیا کہتے ہیں. یہ ملک کس طرح چلتے ہیں، ملک کس طرح چلتے ہیں. شہباز شریف نے مشکل فیصلے لیے، اللہ کی مہربانی سے آئی ایم ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ اس نے مشکل فیصلے لیے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اس سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کا ملک کا نقصان ہو رہا ہے. میں ڈاکٹر صاحبہ، یہاں پہ جتنے لوگ اس پینل پہ بیٹھے ہیں بڑے پریولیج لوگ ہیں. آپ لوگ بھی سارے بڑے پریولیج لوگ ہیں. جو کابینہ میں لوگ بیٹھے ہیں تو بہت ہی زیادہ پریولیج لوگ ہیں. جو کہ عام پاکستانی وہ پریولیج نہیں ہے. اور اگر آپ عام پاکستانی کو ڈبائیں گے، اس کو سری لنکا جیسی حالت کریں گے، تو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی، تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی، آپ کے ضمیر بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا. اس لیے اگر مشکل فیصلے لینے ہیں تو انشاءاللہ لیں گے. اور اس وقت جو ہے نا وہ چوائس نہیں ہے آپ کو، آپ کے کہ آپ مشکل فیصلے نہ لیں. اس وقت ہم کو اٹیک پہ جانا ضروری ہے انشاءاللہ. تو یہ کام کریں گے. یہ بجٹ بھی اس کا ایک کڑی ہے. بجٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ اس سال کے بجٹ کے اندر جو تقریباً 4,500 ارب روپے کا ڈیفیسٹ آ رہا ہے، ٹھیک
یہ میں نمبر کھول لیتا ہوں. شہباز رانا کو مجھ سے زیادہ نمبر یاد ہوتے ہیں. کتنے کا ڈیفیسٹ آتا ہے؟ 4600 کا. 4598. اب 2 ارب کا بھی چلو خان صاحب کے کھاتے میں زیادہ نہیں ڈالتے. 4598 کا ڈیفیسٹ آ رہا ہے. پچھلے 3 سالوں میں, یہ 4 سالوں میں آپ جب جانتے ہیں, اور یہ بڑا آسان ہے, یہ تو چیک کرنا بھی اتنا آسان ہے کہ تاریخ کے سب سے 4 بڑے ڈیفیسٹ جو ہے عمران خان نے کیے. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ 20 سال میں جتنا, 3.25 سال میں جتنی ڈیٹ انہوں نے لی ہے, اتنی جو ہے وہ ڈیٹ 71 سال میں لی گئی تھی, اس کا 80% لے لیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جس سال میں چھوڑ کے گیا تھا اس سال 1499 ارب روپے ہم نے ڈیٹ سروسنگ کی تھی. 1499 ارب روپے. اس سال ہم نے 3950 ارب روپے کا تخمینہ رکھا ہے, کہ آپ مطلب یہ کہ 2500 ارب روپے اور دے رہے ہیں صرف ڈیٹ سروسنگ میں. یہ 2 ڈیفنس کے برابر ہو گیا. مطلب یہ ملک کے اندر ہم ٹوٹل ٹیکس جمع کریں گے 7000 ارب روپیہ, 7004 ارب روپے. نان ٹیکس ریونیو ہمارا 2000 ارب ہو جائے گا, تو یہ 9000 ارب ہو جائے گا. 7 میں سے تقریباً 4000 ارب روپے ہم دے دیں گے صوبوں کو, تو 3000 ہمارے پاس نیٹ بچتا ہے, اور 2000 میرے پاس اس کا آئے گا نان ٹیکس ریونیو کا. 5000 بچتا ہے, اس میں سے 4000 آپ نے دے دیا صوبوں کو, 4000 دے دیا ڈیٹ سروسنگ میں. اب 1000 ارب روپے رہ گئے. 1000 ارب میں پوری ہم کو اب, اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 1500 ارب روپے, 1100 ارب روپے تو صرف کیش ہم نے سبسڈی دی ہے پاور سیکٹر کو. 300 ارب روپے سے زیادہ ہم نے کیش سبسڈی دی ہے اس کو. 1000 ارب کے اندر ہم کو پوری سویلین گورنمنٹ چلانی ہے, پوری ملٹری چلانی ہے, سبسڈیز دینی ہے. اس کے بعد گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, اسلام آباد, ان سب کو بھی فاٹا, ان سب کے بھی پیسے وفاق دیتی ہے, جو کہ سیریسلی صوبوں کے پول سے ہونے چاہیے, لیکن وفاق دیتی ہے. تو یہ پھر اس کے بعد پیسکو ہوتا ہے, یوٹیلیٹی سورس کارپوریشن ہوتا ہے, دوسری دیگر چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر میں ایمانداری سے اکاؤنٹنگ کروں, اگر یہ حکومت اس طرح اکاؤنٹنگ کرے جس طرح ہم پرائیویٹ کمپنیز کو انسسٹ کرتے ہیں, تو جو ایس او ای کے لاس ہیں وہ اپنی بکس میں لینے پڑیں. تو 600 ارب روپے وہ چلے گئے. پھر جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ بھی اپنے بک میں لینے پڑیں. تو 1000 ارب روپے گیس اور پاور کے ملا کے وہ چلے گئے. تو پہلے دن -600 پہ ہم آتے ہیں. یہاں سے یہ ملک کو ہم ملا ہے, یہاں سے ہم اس ملک کو لے کر چلیں گے. یہ ملک بھی اندر, میں اب بھی یقین سے کہتا ہوں کہ جتنے وسائل ہیں اس کے اندر, ہم نے اس کا 5% بھی استعمال نہیں کیا. اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہندوستان, بنگلہ دیش اتنے آگے ہو سکتے ہیں, اگر ہندوستان کے پاس 600 ارب روپے, 600 ارب ڈالر کا وہ ہو سکتا ہے فارن ایکسچینج ریزرو, تو کیا وجہ ہے پاکستان پہ نہیں ہو سکتا؟ ہم تو 90s کے اندر تو ان سے آگے ہوتے تھے. ہر سال ہماری گروتھ زیادہ ہوتی تھی, ہماری مینجمنٹ اچھی ہوتی تھی. کیا وجہ ہے کہ بنگلہ دیش سے ہم آگے نہیں ہو سکتے؟ ایسٹ پاکستان, ویسٹ پاکستان کے اندر تو ویسٹ پاکستان کی GDP جو تھی وہ 40% پر کیپٹا زیادہ ہوتی تھی ایسٹ پاکستان سے. آپ مطلب کیا وجہ ہے کہ ہم مطلب اس نہج پہ آ گئے؟ مس مینجمنٹ ہے. اور اب ہم مینجمنٹ کریں گے. میں آپ کا بھی ساتھ چاہتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑی سی مشکل فیصلے لیں تو ایک چیز پہ ہم کو نہ چلائیں. تھوڑا سا آپ یہ بھی سمجھیں کہ ہم اگر پیٹرول مہنگا کرتے ہیں تو گھر پہ پیسے لے کے نہیں جا رہا ہوں بھائی, آپ کے قوم کے خزانے میں ہی ڈال رہا ہوں, اور آپ کا قوم کا نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس مالی سال کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ 7000 ارب روپے ہم جمع کریں گے, 2000 ارب روپے ہم جمع کریں گے. اور اس کے بعد اخراجات کے اندر ہم نے کوشش کری ہے, اخراجات ٹوٹل اخراجات صرف 3% بڑھ رہے ہیں, 9500 میں صرف 3% بڑھ رہے ہیں. اور اگر میں ڈیٹ سروسنگ کو نکال دوں تو میں نے ٹوٹل اخراجات کم رکھے ہیں. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سبسڈی کاٹی ہے. ہم نے پاور سیکٹر کی سبسڈی کاٹی ہے اور گیس سیکٹر کی سبسڈی کاٹی ہے. اب اگر پاور سیکٹر اور گیس سیکٹر کو ہم سبسڈی دیں گے تو ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا, ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا تو انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گا, انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گا, مہنگائی ادھر آ جائے گی, مجھے بورو کرنا پڑے گا, اور بورو کرنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ سب چیزیں دیکھیں. تو جب ہم کوئی چیز بڑھاتے ہیں, اگر ہم کوئی ٹیکس بڑھاتے ہیں, اگر کوئی بڑھاتے ہیں, تو یہ دیکھیں کہ اس کی کیا امپلیکیشن ہے اگر نہ کریں تو یہ سب چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا بجٹ کے پرٹیکولر نمبرز پہ ڈاکٹر عائشہ بھی بات کر لیں, اینڈ اس کے بعد پھر میں آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا 2 منٹ بات کرنے کے بعد. دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. منسٹر صاحب نے آپ کو یہ بالکل واضح طور پہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں کتنے مشکل حالات ملے, ہم نے کس طرح اسٹرکچرلی ریفارم کیا ہے, مشکل فیصلے لیے. مقصد پاکستان کو اسٹیبلائز کرنا ہے, مقصد پاکستان کو ٹریک آف گروتھ پہ ڈالنا ہے, جس سے ہم نکل کے چلے گئے تھے کہیں. ہم تو بالکل پریشان ہو گئے تھے, آپ کو خود پتہ ہے کتنے برے حالات تھے ہمارے. اب پوائنٹ یہ ہے, یہ تو ہم نے اچیو کرنا تھا, لیکن جو بات میں آپ کو ایمفسائز کرنا چاہ رہی ہوں کہ ان حالات میں بھی
ہماری فلاسفی اس بجٹ کی یہ رہی ہے کہ ان مشکل اقدامات کا کم از کم اثر پڑے ایک عام آدمی پہ. کم از کم ہم نے بہت سے اس بجٹ میں ایسے میجرز لے کر آئے ہیں جو ریلیف پرووائڈ کر رہے ہیں ایک عام آدمی کو. اس میں چاہے آپ BISP کی ایلوکیشن دیکھیں, چاہے آپ پیٹرولیم کی اس میں جو ہم 2,000 روپے مہینے ایکسٹرا دے رہے ہیں وہ دیکھیں, چاہے آپ آٹا گھی چینی پہ جو پرائسز کم کر کے ہم ریگولیٹ کر رہے ہیں آپ اس کو دیکھیں, چاہے آپ ایگریکلچر میں فارمرز کو جو ہم لے کر آ رہے ہیں ان کو سبسڈی دی ہے تاکہ ہم اسٹرکچرل ایگریکلچر پہ بوسٹ مل جائے اور ہم خود کفیل ہو جائیں, باہر سے ہمیں کھانے پینے کی اشیاء امپورٹ نہ کرنا پڑے تاکہ باہر کے ممالک کا انفلیشن ہمارے یہاں نہ آئے, وہ بھی ہم ریلیف پرووائڈ کر رہے ہیں. چاہے آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جو ایڈیشنل ٹیکسز لگائے ان میں سے کہیں ایڈیشنل ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکس نہیں ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس کا بوجھ ایک عام آدمی پہ پڑتا ہے. وہ جتنا ایڈیشنل ٹیکس ایفٹ ہے وہ عمرہ پہ ہے, جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان پہ ہے, پراپرٹیز پہ ہے, ان پروڈکٹیو ایسٹس پہ ہے. یہ ہمارا ایک ایفرٹ ہے کہ ہم اس بجٹ کو ایک عام آدمی پہ بوجھ نہ بننے دیں. اور ایک بات جو یہ شہباز رانا اور باقی لوگوں نے بہت ایمفسائز کی, یہ بجٹ میں اینٹی انفلیشنری کچھ نہیں ہے. میں ایک گزارش آپ سے کرنا یہ چاہتی ہوں, دیکھیں جو حالات باہر گلوبل کمیونٹی میں ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں, کیسے سپر سائیکل میں دنیا چل رہی ہے, اس سے تو ہم کیسے بچیں گے. پاکستان چھوٹا سا ملک ہے, کیا ہم گلوبل سائیکل بدل سکتے ہیں اپنے لیے؟ نہیں. ہاں جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم نے بجٹ میں کیا کیا کیا. اگر ہم نے انڈائریکٹ ٹیکسز نہیں لگائے وہ اینٹی انفلیشنری تھا. اگر ہم نے اس اپنے بجٹ میں جو بیسکلی ایگریکلچر پیکج دیا وہ اینٹی انفلیشن ہے کیونکہ ہم باہر سے نہیں لانا چاہ رہے ہیں. اگر ہم نے یہ بجٹ ڈیفیسٹ کم کرنے کی کوشش کی ہے وہ بھی اینٹی انفلیشنری ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ قرضے لیں اور ہم آپ کے اوپر اس پہ عام آدمی پہ اس پہ بوجھ ڈالیں. اگر ہم PSDP بڑھاتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ عام جو ڈیولپمنٹ رہے تاکہ لوگوں کی جو امپلائمنٹ چلتی رہے اور اس سے پاورٹی کم نہ ہو. اور دوسری بات اور ویری امپورٹنٹلی ریلیف کے میجرز. سو پوائنٹ یہ ہے کہ جو باہر کے حالات ہیں وہ تو ہم روک نہیں سکتے. ہم نے اپنا گھر میں جو جس حد تک کر سکتے تھے وہ ہم نے عام آدمی کا خیال کیا ہے. ہم نے انفلیشن کو کم از کم رکھنے کی کوشش کی ہے. ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں ہمارے, جو ہماری کمٹمنٹس ہیں وہ تو ہمارے سامنے, ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے. جس پہ کر سکتے ہیں ہمیں کریڈٹ دیں, وہ ہم نے کر کے دکھایا ہے آپ کو. شکریہ. اچھا میں 2-3 باتیں آپ کو بتا دوں جو ڈاکٹر صاحبہ کے حساب سے مجھے وہ ہے کہ یہ جو انہوں نے بات کری ریلیف میجرز کی کہ بسپ کے اندر ہم نے تقریباً 100 ارب روپے 35-40% ہم نے بجٹ بڑھایا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ ہمارے غریب بھائی بہنوں کی زخموں پہ کچھ مرہم رکھنے کے لیے. ہم یہ جانتے ہیں کہ بڑی مہنگائی کا ٹائم ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم نے اپنے جو امیر بھائی ہیں ان سے تھوڑا سا زیادہ ان کا شیئر لیں اور ہم نے کچھ نہ کچھ غریب لوگوں کے لیے پروگرام کیے ہیں. 2-3 جو مسئلے ہم کو نظر آ رہے ہیں بجٹ کے اندر جو اگلے سال کے اندر اس کے ہم نے کچھ انتظامات کیے ہیں. ایک جو بڑا مسئلہ ہے وہ خوردنی تیل کا ہے. اس وقت پام آئل جو ہے وہ $1,600 $1,700 کا ہو گیا ہے. کل بھی وزیر اعظم پاکستان نے انڈونیشیا کے صدر سے بات کی خود. ہم پہلے میرے بھائی مرتضیٰ محمود صاحب بات کرتے رہے ان کے وزیر سے, کل ان کے صدر سے ہم نے اس لیول پہ لے کے چلے گئے اور مرتضیٰ صاحب چلے بھی گئے انڈونیشیا. اور ہم ابھی بھی جا کے یہاں کے تھوڑی دیر بعد میں خود بھی میٹنگ چیئر کروں گا ایک اس کی اویلیبلٹی کے اوپر اینڈ آل دیٹ, کیونکہ انڈونیشیا نے بین لگا دیا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنا مہنگا ہو گیا تیل کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو ہم نے میں نے جو بہت زیادہ میں نے جو مراد دی اور میں نے سیریسلی ان کو بلا کے کہا ہے کہ میں آپ کو مراد دوں گا آئل سیڈس کے اوپر. ہم نے ایک پیکج رکھا ہے 20 ارب روپے کا. ہم اس کے اندر انٹرونشن پرائسز بھی دیں گے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت ضروری ہے, یہ ہو جانا چاہیے تھا. لیکن چلو اب شروع کرتے ہیں. کنولا پاکستان کے اندر, کنولا ایک ہائیبرڈ ہوتا ہے اس کا سرسوں کا. ہر جگہ پہ ہر پاکستانی سرسوں کا ساگ کھاتا ہے, مکئی کی روٹی کھاتا ہے. مکئی سے آپ تیل بنا سکتے ہیں, سرسوں سے تیل بنا سکتے ہیں. کنولا اس کا ہائیبرڈ ہے, اس سے تیل بنا سکتے ہیں. اس کی گروتھ نہیں ہے تو اس کی پیداوار نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم نیا ایریا تھوڑا سا بڑھائیں گے. اور ہم ابھی ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ $750 to $1 billion کا آئل سیڈس جو ہے وہ ہم مزید پیدا کر کے یہاں پہ بتائیں گے. تو یہ ایک اگلا سال میں ہم کو ایک مسئلہ نظر آ رہا ہے جس کے لیے ہم نے کوشش کری ہے. دوسرا یہ کہ ایک ٹائٹننگ آئے گی فسکل پالیسی کی, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. آپ اتنا ڈیفیسٹ کم کریں گے تو فسکل پالیسی کی ٹائٹننگ ہوگی. اگر آپ بینکوں سے زیادہ پیسے لے رہے ہیں, اگر آپ صاحب ثروت لوگوں سے 50 کروڑ روپے کمانے والوں کے اوپر
2% اگر آپ نے ٹیکس 30 کروڑ روپے کمانے والوں کے اوپر 2% ٹیکس لگا دیا، تیسرا ہی تو 2% ٹیکس مزید لگا دیا ہے. اگر آپ نے گھر کی لین دین پہ پریزمپٹیو انکم ٹیکس 1% سے 2% کر دیا ہے. اوورسیز نہیں، جو لوکل پاکستانی ہیں جن کی اوورسیز جائیدادیں پڑی ہوئی ہیں جو ڈکلیئرڈ ہیں، اس کے اوپر اگر 1% ٹیکس لگا دیا ہے. ویکنٹ پلاٹس پہ پرزیومڈ انکم کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے. تو ہم نے ٹیکس تھوڑا سا بڑھایا ہے. ایک جگہ پہ جہاں پہ ابھی آئی ایم ایف، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ ابھی آئی ایم ایف اس پہ خوش نہیں ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پرسنل انکم ٹیکس جو ہے کم از کم 1,00,000 اور 2,00,000 روپے کمانے والے لوگوں کی کیٹیگری پہ ہم وہ کریں. تو پرسنل انکم ٹیکس پہ ہم نے کوشش کری ہے کم کرنے کی. لیکن کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کچھ پین ہوگا اس سال کے اندر بھی، فوراً مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ تیل کی پرائسز کم ہوں گے. تو وہ بھی ہم نے بات کرنی ہے. تو پہلے 1,00,000 یا 2,00,000 تک ہم نے ٹیکس کم رکھا ہے، پھر ظاہر ہے کہ ٹیکس بڑھ گیا. اور آپ دیکھیں کہ پچھلے سالوں کے منسبت اگر 10 لاکھ روپے سے زیادہ آپ کی آمدنی ہے، سوری شباش، تو پھر اس کے اوپر ٹیکس بڑھ رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ تمام لوگوں کا ٹیکس جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو رہا ہے. اسی طرح ہم نے پہلی مرتبہ ایک کوشش کری ہے کہ انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کو فکس ٹیکس کر ہم لوگوں کو ریٹ میں لے کر آئیں. اور چیئرمین صاحب نے، عاصم صاحب نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ 25 لاکھ دکاندار کو انشاءاللہ تعالیٰ اس سال ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں گے. تو پہلی مرتبہ ان کو ٹیکس میں لے کر آئیں گے. ہم نے اور بھی چھوٹی چیزیں کی. ہم صرف 3,000 سے، عام دکاندار کو صرف 3,000 سے 10,000 روپے میں دیں گے اور ان سے فائنل ہوگا. اس کے بعد ان کو ایک صرف ریٹرن بھر دیں، ٹیکس دہندگان بن جائے، اس کے بعد ان کو کوئی ان سے وہ نہیں ہوگا. ایک بڑا ریلیف دے رہے ہیں اور ان کو بہت ہی مائلڈ ٹیکسیشن کر رہے ہیں، لیکن ان کو نیٹ میں لے کر آ رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ ان کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے زندگی کی. تو یہ سب چیزیں ہم نے کوشش کی ہیں کرنے کی. کچھ نہ کچھ ابھی اگلے 15 دن کے اندر اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ ہوگی، سینٹ میں ڈیبیٹ ہوگی. کچھ نہ کچھ حکم ضرور رہ گئے ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ راتیں جاگ کے لوگوں نے کام کیے ہیں. اور کچھ چیزیں جو ہیں وزیر اعظم نے ایک آدھ چیز جو میری جو سفارشات تھیں اس کو مسترد بھی کیا ہے. تو کچھ 15 دن میں کچھ چھوٹے موٹے مائنر چینجز ہوں گے. بٹ دیٹ از دس واٹ آئی ہیو ٹولڈ یو از دا اسٹرکچر آف دا بجٹ. تو تھینک یو ویری مچ. اور اس بار شعیب نظامی صاحب سے لاسٹ ٹائم سوال نہیں پوچھوایا تھا، تو یہ میرا بڑا پرانا دوست ہے، اس سے شروع کروا لیں. کیا لگا دیں مائک قریب لیں. اچھا نہیں، ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ لیکیجز کا ایک اندازہ ہے کہ 3 ٹریلین ہوگی. اور وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کی ایک کمیٹی بنائیں گے اور اس کے اوپر ایک ٹاسک فورس جو ہے وہ کام کرے گی. تو اب یہ ان کی مرضی ہے، وہ صرف شعیب نظامی کے پاس میں نے کہہ رہا تھا. ایک منٹ میں وزیر اعظم صاحب یہ کام کریں گے. اسکینر کا کوئی چیئرمین صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی سر، اس کے 2 پارٹس تھے. ایک تو جو ہمارا لا ہے اس کے اندر لیگل پروویژنز کہ ٹیکنالوجی کے تھرو جو ہم نے انفورسمنٹ کرنی ہے وہ ساری پروویژنز ہم نے ڈال دی ہوئی ہیں. سیکنڈ پارٹ یہ ہے کہ جی اب اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو اسکینرز جو ہیں وہ کچھ تو لگے ہیں کسٹمز کے، کچھ ابھی آ رہے ہیں کیونکہ اس کا لمبا پروسیس ہوتا ہے پروکیورمنٹ کا. اسی طرح جو باقی چیزیں ہیں، ٹریک اینڈ ٹریس ہے، پی او ایس ہے، وہ نیکسٹ ایئر میں ان کا اسکوپ بھی ہم انہانس کر دیں گے. جی دیکھیں یہ بات درست ہے. اور جو میں شروع میں گزارشات کر رہا تھا کہ ہم نے کہاں پہ، ہر جگہ پہ ہم نے کوشش کری ہے کٹ لگانے کی. وفاقی حکومت کے بھی خرچے ہم نے بہت جگہ پہ کٹ کیے ہیں. کل آپ دیکھیں کہ انڈیویجول منسٹریز کے بجٹ بھی کٹ کیے ہیں. لیکن اگر کوئی لائک ایسا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے اور ہمارے کشمیری ہمارے بھائی ہیں اور ان کی وزیر اعلیٰ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میرے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. لیکن ہم نے ہر جگہ پہ کٹ لگانے کی کوشش کی ہے. جی یہ اوور شوٹ والی ذرا بات پھر سے سمجھا دو مجھے، سمجھا نہیں ہوں. آپ کی سر پرائسز انرجی کے تمام پرائسز آپ کی بڑھ رہی ہیں. فیول کاسٹ آپ کی اوپر جا رہی ہے. پیٹرول میں بھی آپ نے 50 روپے کی لیٹر لگا ہے. تو عوام کے اوپر جو بوجھ پڑے گا وہ تو پڑے گا. آپ کا اپنا بجٹ بھی، گورنمنٹ کا ملٹری کا بجٹ وہ آؤٹ ہو جائے گا، سیونگ گورنمنٹ کا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا. ملٹری کو آپ نے 2.7% انکریز
रिवाइज के ऊपर किया है, मैं ऊपर वाले निकाल के बता रहा हूँ, 2400 के ऊपर बात कर रहा है, 1523 के ऊपर। आपका जो दूसरा रेसिडेंट गवर्नमेंट का 550 करोड़ रुपया है, ये भी आपका आपने अंडरस्टेट किया होगा यहाँ पे बजट एपरेंटली, क्योंकि जितनी ये इंक्रीजेस आ रही हैं ये आपने भी पे करनी है मेरे साथ, तो वो बजट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। अगर ये सारे नंबर्स आप ऐड अप करते हैं, थ्रू बजटिंग करते हैं, तो आपका जो ओवरऑल साइज ऑफ द बजट है इट विल क्रॉस 10,000 बिलियन। आप कैलकुलेट करके देख लें, तो अगर आपका प्राइमरी सरप्लस नहीं होगा व्हिच यू हैव कमिटेड टू गिव टू द IMF, तो फिर आपकी जो सारी एक्सरसाइज अब सवाल समझ गया मैं आपको। देखिए एक एक पैसा इज अकाउंटेड फॉर इन द बजट। आपने जो ये फरमाया कि हमने जो सैलरी रेज दी है, तो सैलरीज अक्सर नीचे लिखी हुई होती है सैलरीज एंड प्रोविजन। इस बार हमने प्रोविजन रखे हैं 200 अरब रुपए के। नहीं आप हिसाब में आपको करके दूंगा, इसमें पैसे बचते हैं। वो कह रहे पिछली बार कोविड भी था। हाँ, लेकिन उसमें ये जो अभी हमने सैलरी इंक्रीज दी है उससे मेरे पास अभी भी तकरीबन 100 अरब रुपए, थोड़े से उससे कम बच रहे हैं प्रोविजंस के अंदर। तो एक तो ये बात है, ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। तो कोई इसमें मैं आपको एक सच बता रहा हूँ कि जो हम आपको तो सारे पेपर मिल जाते हैं कि हमने कोई इसके अंदर कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये हमारे देखिए ये जो हम बजट देते हैं ना, ये कौम को उसके पैसे का बजट दे रहे हैं। हम बजट जो है वो आपके टैक्सों पे चलता है, ये मुल्क आपके पैसों से चलता है। हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे, आप तो हमारे वो हैं, अपने एम्प्लॉयर्स हैं, तो आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोला है। जो नंबर्स हैं वो दिख के दिए हैं आपको। अगर आप कह रहे हैं कि आर्मी का बजट क्या है, तो वो भी 523 इनके क्या बजट है और कितने ग्रांट्स हैं, वो भी सब कुछ लिखी हुई है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने ना लिखी है। जो मुझे पूरा नंबर याद नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ लिखी हुई है वो सारी की सारी लिखी हुई है। जी मैं आऊँगा जी। एक तो ये 440 अरब के टैक्स मेजर्स प्लस 750 अरब की पेट्रोलियम लैवी, तो ये दो बड़े मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स वैल्यू के मेजर्स हैं। महंगाई का जो टारगेट है इन्फ्लेशन का 11.5%, वो अनरियलिस्टिक नहीं लग रहा, क्योंकि पेट्रोलियम लैवी से और ये सारे मेजर्स देने से महंगाई तो बहुत ऊपर जाएगी अगले साल। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा ये है कि EOBI के तहत जो लोगों को बेनिफिट मिलता था और उसके लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई, तो लोगों की कुछ कंप्लेंट्स हैं कि वो थोड़ी राहत है। देखें जो टैक्स मेजर्स हमने लिए हैं, मिसाल के तौर पर अगर इनकम टैक्स थोड़े से किसी के बढ़ाए हैं, सुपर टैक्स बढ़ाया है, बैंकों से जिन्होंने बैंक जो ADR कम करते हैं, एडवांस टू डिपॉजिट, ये आप लोगों को सब पता है, लेकिन अब पब्लिक के उसके लिए कह दूं कि बैंकों की आमदन के 2-3 ज़राए होते हैं। एक तो ये होता है कि वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ खरीदने, गवर्नमेंट को कर्ज देना शुरू करते हैं। गवर्नमेंट को कर्ज देते हैं तो उसके अंदर उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और कोई गवर्नमेंट तो ज़ाहिर है डिफ़ॉल्ट नहीं करती है, तो वो आसानी से पैसे कमा सकते हैं। और दूसरा ये कि वो हम चाहते हैं कि वो छोटे ताजिरों को दें, किसानों को दें, बिजनेसेस को दें, जिससे कि मुल्क में नौकरियां पैदा होती हैं। बैंकों को अगर वो दे रहे हैं किसानों को, छोटे ताजिरों को, बिजनेसेस को, तो उनका टैक्स रेट कम होगा, और अगर वो नहीं दे रहे तो उनका टैक्स रेट ज़्यादा होगा। तो ये ADR के हिसाब से हमने किया हुआ है। इससे मेरे ख्याल से ये इन्फ्लेशनरी टैक्स नहीं है। इसी तरह अगर हम दूसरी चीज़ों पर टैक्स ले रहे हैं तो वो इन्फ्लेशनरी टैक्स नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये बात दुरुस्त है आपकी कि अगर जब PDL लगेगा तो PDL जो है वो तो इन्फ्लेशनरी टैक्स है। जी। मैं एक बात और गुजारिश करना चाहती हूँ। देखिए इस बजट में हमने और उससे पहले हमने वो मेजर्स भी लिए हैं जो POL की कंजम्पशन कम करें, जो इंपोर्ट को कंप्रेस करें। ये दोनों मेजर्स इन्फ्लेशन को कम करेंगे। हमने हो ये रहा था, जब सस्ता पेट्रोल दे रहे थे तो पेट्रोल की डिमांड आर्टिफिशियली 20% बढ़ गई थी, और वो पास ऑन हो रही थी, नज़र आ रही थी इकॉनमी। अब जब हमने उसको टाइटन किया है, आप वो उसमें भी देखेंगे कमी, आप इसमें भी देखेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से कंजम्पशन कम है, इंपोर्ट कम है, तो ये एंटी इन्फ्लेशनरी। और जो बाकी के मेजर्स हैं उससे कमर्शियल एक्टिविटी वगैरह में भी कमी आएगी। तो ये हम एम्बिशियस ज़रूर है, बट इतना अनअचीवेबल टारगेट नहीं है। EOBI का मैं अभी हमने EOBI की मुझे रिक्वेस्ट आई हुई है, उसको एड्रेस नहीं किया, वो कर लेंगे थोड़े दिनों में। जी अभी अब हमारा था जो एक बड़ा मसला है मईशत का, वो SOEs की परफॉर्मेंस है। डिजिटलाइज प्रोसीड आपने सिर्फ 96 देखी है, उसमें 2 प्रोजेक्ट तो रेडी टू सेल हैं जो गवर्नमेंट के लगाए हुए हैं। उसमें बहुत काम नहीं किया, जो प्रोग्राम बंद हो गया, आइंदा से हमारे हुकूमत के साथ ज़्यादा नंबर का प्रॉब्लम नहीं है तो हैंडल करने का। दूसरा सर, पहले जब आपकी गवर्नमेंट से होगी थी, आपने जो फाटा के कुछ डिस्ट्रिक्ट मर्ज किए थे उनको 2023 तक टैक्स एग्जेम्पशन दी थी, तो कोई टैक्स नहीं है। अभी इस बजट में उनको FTD लगा दी गई है, या उसकी नहीं, अगर बजट बुक्स में है तो मैं माजरती कर सकता हूँ, कोई फाटा के ऊपर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। पिछली हुकूमत ने, अलबत्ता मैं आपको बता दूं कि पिछली हुकूमत ने 2018 में एक नया टैक्स लगाया था,
اور 2021 میں شاید یہ شوکت طرین صاحب نے واپس لے لیا تھا، اور ابھی اس کے ایک آؤٹ اسٹینڈنگ کلیمز چل رہے ہیں، اس کا مسئلہ ہم کو سالو کرنا ہے۔ لیکن ہم نے تو میں خود وزیر خزانہ تھا جب ہم نے فاٹا کو بریک دیا تھا، ہم نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا، میرے خیال سے آپ بھی ڈبل چیک کر لیجیے۔ میں آ رہا ہوں باری باری کر لینا جی۔ ایس او ایز پہ آپ کا سوال یہ تھا کہ ہم پرائیویٹائزیشن کا کیا پلان ہے؟ دیکھیں، پرائیویٹائزیشن کا پلان کرنا چاہیے۔ ایس او ایز کے اندر آپ کی جو بڑا پرابلم ہے، دیکھیں یہ 10-12 کمپنیاں ہیں، یہ باقی چھوٹی چھوٹی کمپنیوں کو چھوڑ دیں، 10-12 کمپنیاں ہیں۔ ایک آپ کی 8 یا 9 ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، 2 آپ کی بڑی تیل اپنے گیس کی کمپنیز ہیں، سوئی کمپنیاں، لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ اور پی آئی اور اسٹیل میں، اور اگر کبھی آپ ریلوے کو کمپنی کر کے وہ کر لیں تو میرے خیال سے پرائم منسٹر صاحب نے اس دن پریزنٹیشن بھی لی ہے، میں نہیں جا سکا تھا۔ ہمارا پورا ارادہ، اور جو آپ نے اس کی نشاندہی کہی جو بکی بلو کی اور بکی اور حویلی، وہ بھی ریڈی ٹو سیل ہے، اس میں کچھ اسٹرکچرل چینجز کرنے تھے۔ میری بات ہوئی تھی پرائیویٹائزیشن چیئرمین سے، لیکن میں اشرف بھائی، ہم کو پرائم منسٹر کا پورا ارادہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ساری کمپنیوں کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم کچھ کمپنیز کے شیئرز بھی آف لوڈ کریں گے مارکیٹ میں یا ڈائریکٹلی، اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم 1-2 بڑی کمپنیوں کو پرائیویٹائز کریں گے، لیکن میں ابھی یہ کچھ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، بہت کنٹروورسی ہو جاتی ہے۔ میرا چھوٹی سی وضاحت ہے اور 2 کویسچن ہیں چھوٹے چھوٹے۔ وضاحت یہ ہے کہ جو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے، اس کا اطلاق کیا جو اتحاد تکلیف ہیں اس کو مرج کر کے اس پہ ہوگا، یا پہلے مرج کریں گے اور بعد میں ہوگا؟ دوسرا جو ایگزیکٹو الاؤنس افراد کو دینے کی جو کابینہ نے پرنسپل اپروول دی ہے، کیا وہ بھی اسی بجٹ میں لاگو ہوگی؟ اور جو کویسچن ہے وہ یہ ہے سر کہ آپ نے کہا کہ پچھلی حکومت نے جو ہے وہ معاہدے کی خلاف ورزی کر کے جو ہے وہ ملک کے نیشنل سے گیا ہے۔ اگر انٹرنیشنلی کسی معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو کیا یہ کرائم نہیں ہے؟ کیا آپ نے گورنمنٹ کے ساتھ انڈر ہینڈ ڈیل کر دی ہے؟ کیونکہ آپ نے آپ نے کہا تھا کہ جو قاضی فائزہ کیس میں جو سیکشن 1 to 6 کی اس میں امینڈمنٹ کر کے پچھلی گورنمنٹ نے عمران خان نے خود کو اور اپنے اس کو این آر او دیا تھا، آپ اس کو امینڈ کریں گے، واپس کریں گے، وہ بھی اس نے واپس نہیں کی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو معاہدہ کیا ہے اس کی بھی وائلیشن کی ہے، اگر وائلیشن کی ہے اور ملک کی محل تک پہنچایا ہے تو آپ قوم کو یہ بتانے کے لیے تو نہیں بیٹھے نا کہ انہوں نے وائلیشن کی ہے۔ اگر وائلیشن کی ہے تو ادارے آپ کے پاس ہیں، آپ ان کے خلاف کارروائی کریں۔ جی، اس دن بھی غالباً یہ بات ہوئی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ دیکھیں میرا کانسیپٹ جو ہے وہ، میری پرائیورٹی یہ نہیں ہے کہ میں پچھلی حکومت کے خلاف کرمنل کیسز کروں۔ جو خان صاحب نے جا کے ہمارے اوپر کیسز کرے تھے اسی میں 4 سال بگاڑ دیا اور ملک کو اس نہج پہ لے آئے۔ اگر آج ملک کا جو بگاڑ ہوا ہے اس میں ایک بڑی وجہ یہ نہیں ہے کہ خان صاحب جنرلی نااہل تھے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، وہ تو ہے کہ وہ نااہل تھے، خود بھی نااہل تھے، ٹیم بھی ان کی نااہل تھی، اور اس کے اندر یہ بھی مجھے پتا ہے کہ خود بدھ کے اندر بھی بہت لوگ انوالو تھے۔ کبھی یہاں ہم سب نے ہیرے کی بات سن لی ہے، ہم سب نے راولپنڈی رنگ روڈ میں کیا ہوا ہے اس کی بات سن لی ہے، ہم سب نے سن لیا ہے کہ 48 روپے کی چینی بیچ کے 96 روپے کی چینی آئی ہے، ہم سب نے سن لیا ہے کہ کس طرح تحائف دیے جاتے تھے، اب تحائف کا نام دیا جاتا ہے رشوت کو۔ یہ ساری باتیں ہم سب ہمارے سامنے ہیں، لیکن اگر وزیر خزانہ کی حیثیت سے اپنے کام چھوڑ کے اپنا عمران خان کے پیچھے لگ جاؤں اس کو پروسیکیوشن کرنے میں، تو پھر اپنا کام کون کرے گا؟ تو یہ ٹھیک ہے، حکومت کے کچھ ادارے ہونے چاہیے جو یہ کرتے ہیں، آپ کی بات درست ہے۔ وہ جو آپ کی بات ہے وہ ایک دم بات والی وطن والی بات ہے، وہ اگر رہ گئی ہے تو اس کو میں نے کہہ دیا تھا، وہ رہ گئی ہے تو اس کو ہم امینڈ کر لیں گے۔ یہ جو پروسیکیوشن پروسیڈنگ جو کلاس تھا، یہ جس آرڈیننس کے تحت آیا تھا وہ لیپس ہو گیا، اس لیے یہ دوبارہ سے ریوائو ہو گیا، تو اس کو علیحدہ بجٹ میں لانے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات جی، تنخواہ اضافہ جو ہے وہ ابھی مجھے کلیئرفائی کر دیتا ہوں کہ 2017 کے پے اسکیل پہ لگی ہے، تو پہلے وہ تنخواہ میں لگی، اس کے بعد پھر وہ مرج ہوگی۔ یہ حامد صاحب جواب دیں گے۔ 17 کے بعد گورنمنٹ سرونٹ پہ جو آتے ہیں وہ رئیس صاحب ذرا مائک قریب کر لیں۔ سر، آپ نے جو یہ بجٹ پیش کیا ہے اس میں آپ نے کہتے ہیں کہ کنسلٹیشن کا بجٹ ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے جو پیٹرولیم لیوی بنانے ہے، اس کا کنسلٹیشن کا بجٹ اور پیٹرولیم لیوی آپ لگا رہے ہیں، تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ گروتھ اور انفلیشن کا ٹارگیٹ کیا آپ کا ریئلسٹک ہے؟ دوسری چیز سر، میں چھوٹی سی اس کے ساتھ یہ آپ ڈیٹ سروسنگ کی بات کرتے ہیں، ایس او ایز کی بات کرتے ہیں، اور جو آپ
फेडरल गवर्नमेंट के फिस्कल कंस्ट्रेंट की बात करते हैं, तो ये NFC वार्ड सातवां हुआ था, ये आपके दौर में हुआ था सर, जो आपने कि आपकी गवर्नमेंट थी, तो उसमें एक मिशन थी कि ये प्रोविंसेस जो है टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंक्रीज करेंगे, वो आज तक कितना ऐसा हो गया इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो डेट सर्विसिंग पे हमें नहीं पता कि डेट सर्विसिंग की कास्ट बढ़ रही है, ये क्या PMLN गवर्नमेंट ने दी थी उसकी वजह से बढ़ रही है, या ये जो BDI गवर्नमेंट ने दी है उसकी वजह से बढ़ रही है। एसओईज के इश्यूज बहुत अच्छे से चल रहा है सर, किसी गवर्नमेंट ने, हर गवर्नमेंट आके ये कहती है, लेकिन किसी ने कोई कमर नहीं की है इसका। मैं देखिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि PMLN ने लिया या PATI ने लिया या किसने लिया है, डेट सर्विसिंग तो हमें करनी पड़ रही है। लेकिन मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे हैं, तकरीबन सब मिलाकर शायद 9 या 10 साल वज़ीर आज़म रहे हैं। जितनी मियाँ नवाज शरीफ ने अपने 9 या 10 साल में 3 अदवार में डेट ली, उससे डबल इमरान खान ने 4.25 साल में डेट ली, उससे डबल, शायद डबल से थोड़ी सी ज़्यादा। तो ये बात पहले रिकॉर्ड पे होनी चाहिए कि नवाज शरीफ से डबल डेट इमरान खान ने बढ़ाई, और नवाज शरीफ 10 साल वज़ीर आज़म रहे तो इमरान खान 4.25 साल रहे जितनों ने लिया आज तक हैं। और ये बात जो मरियम बाजी भी मुझे याद दिला रही हैं कि जितनों ने, लियाकत अली खान, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन और जितने मोहम्मद अली बोगरा, चौधरी इस्माइल इकबाल चुंदरीगर, जितने वज़राए आज़म आए पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर आप फौजी वो भी देख लें, सदूर, अयूब खान, याया खान, जनरल ज़िया, मुशर्रफ साहब, दूसरे जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके नीचे मोहम्मद खान जुनेजो, ज़फ़रुल्लाह जमाली, शौकत अजीज़, जितने वज़राए आज़म आए, आखिर में फिर नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शाहिद खाकान अब्बासी और नासिरुल मुल्क, और उससे पहले मुइन अफजल जो कि केयर टेकर था, उन सब, राजा परवेज़ अशरफ और यूसुफ रज़ा गिलानी, उन सबको गिनने, और 15 दिन के लिए वो भी आए थे जो बलकशेर मज़ारी, उन सबको जितना डेट लिया उसका 80% डेट इमरान खान ने लिया। ये याद रखिएगा आप। तो अगर इमरान खान आइंदा कभी बोले ना कि मैंने डेट में उधार कम करने आया हूँ, तो इससे पूछेगा कि ये पैसे कहाँ से आएंगे। जी देखिए, ग्रोथ और इन्फ्लेशन भी बिल्कुल टारगेट्स हैं हमारे, बिल्कुल हमारे टारगेट है। लेकिन पहला टारगेट हमारा जो है वो फिस्कल कंसोलिडेशन है। पहला टारगेट हमारा जो है वो मुल्क को ऐसी नहज से हटाना है जहाँ पे इमरान खान छोड़ के गया है। पहला टारगेट हमारा ये है कि हम श्रीलंका तक ना चले जाएं। हमको पहला टारगेट अपने मुल्क की फाइनेंस को बचाना है। दूसरा टारगेट हमारा जो है वो हमारे अवाम को, गरीब अवाम को रिलीफ देनी है जब हम मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं। जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सस्ता पेट्रोल और डीज़ल स्कीम निकाली है, जिसके तहत 786 में एक मरतबा ये बता दूं फिर से, ताकि जिनको फ़ोन करना है वो कर लें, मैसेज करना है वो कर लें। 786 पे जो हम को नंबर्स भेज सकते हैं, जो हमारी बहनें 786 पे जो नंबर भेज सकते हैं, अपने आइडेंटिटी कार्ड का नंबर भेज सकते हैं, CNIC कार्ड का आप भेजें। अगर आपकी इनकम 40,000 से कम है और अगर आप NSP या NEPR के सर्वे में हैं तो हम आपको फ़ौरन इंशाअल्लाह ताला इसी महीने के अंदर, जून के महीने में 2,000 देंगे। और एक मरतबा आप रजिस्टर हो गए तो अगले सारे साल 2,000 मिलते रहेंगे। और जो बिस्प की ख़वातीन रेसिपिएंट्स हैं उनको तो इसके अलावा मिल ही जाएगा 2,000 रुपये। तो हमने ये गरीबों की जहाँ पे हम कर सकते हैं कोशिश की है। हम सारा साल इंशाअल्लाह ताला आपको यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के अंदर सस्ता आटा और सस्ती चीनी बेचते रहेंगे। और मुझे पता है कि मेरे भाई हमज़ा ने पंजाब में भी ये प्रोग्राम किया है सस्ते आटे का। और मैं फिर भी रिक्वेस्ट करता हूँ बाकी तीनों वज़रा से, वो भी मेरे भाई हैं, मुराद अली शाह हुए, महमूद खान साहब हुए, कुद्दूस बसिंजो साहब हुए, कि वो भी सस्ता आटा और सस्ती चीनी के ऊपर तवज्जो दें। जी जायजा लेने की जरूरत है, सूबों पर आपका जो मसले है उसको देखने की जरूरत है। दूसरा सर ये बता दें कि इस वक्त हमारे जो टैक्स केसेस हैं वो तकरीबन 1,300 अरब रुपए के मुख्तलिफ अदालतों में पड़े हैं। कुछ इतलात ये हैं कि IMF की जानिब से इस पर खासी बहस की गई है और ये मुतालबा किया गया है कि ये फौरी तौर पर इन केसेस को जो है ना वो या तो रिकवरी में आए या फिर इन केसेस को ख़त्म किया जाए। दोनों का ये जो केसेस की बात है, इस पर मैं कह दूं कि जो हमने कल एक चीज़ की है वो बड़ी मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंट है। ये शायद आप लोग अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं। जो ADRC का हमने किया है, अभी तक ये था कि जो अमला डिसाइड करता था कि कौन इसका ADRC का हेड होगा। अब हमने कहा है कि FBR एक सेलेक्ट करेगा, एक सेलेक्ट जो बिजनेसमैन है वो डिस्प्यूट वाला करेगा, और वो दोनों जो रेफरीज हैं वो मिलकर एक तीसरा रेफरी जिसको अंपायर बोलते हैं वो चूज़ करेगा। और जो 2 लोग फैसला करेंगे वो फैसला माना जाएगा। दैट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट चेंज इन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। नंबर 2, हम ये कह रहे हैं कि जितने केसेस हैं, ये मेरी ऑफ़र है तमाम बिजनेसमैन को, पाकिस्तान के तमाम इंस्टीट्यूशंस को, कि जितने केसेस आपके FBR के अंदर हैं, आपके कोर्ट में हैं, अगर आप वो केस वापस लेना चाहते हैं, हम भी रेडी हैं केस वापस लेने के लिए। आइए ADRC में बैठते हैं, 2-3 महीने में रिजॉल्व करते हैं। तो ये हमने खुद रिजॉल्व करने हैं। और मैं आपको सच बताऊं कि ये मैं FBR के रेवेन्यू के लिए भी रिजॉल्व नहीं करना चाहता हूँ।
اگر ان کا کسی بزنس مین کا لیجیٹیمیٹ حق ہے, ہماری سے غلطی ہے تو ہم اس کو پیسے واپس دیں گے, اگر ہمارا حق ہے تو ہم کو پیسے مل جائیں. اور لیکن یہ ریونیو میجر نہیں ہے, یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میجر ہے کہ یہ آسانی ہو جائے لوگوں کو. میں تو وزیر اعظم کو ریکویسٹ کی ہے کہ این ایف سی بٹھا لیں. دیکھیں ایک مسئلہ جو ہے جو تیمور جگڑا صاحب بھی کہتے ہیں اور ایک دم لیجیٹیمیٹ بات ہے ان کی, کہ کے پی کی پاپولیشن بڑھ گئی ہے جب سے فاٹا کا انضمام ہوا ہے, تو لیکن اس کو کے پی کی پاپولیشن کو اس کا ریفلیکٹ نہیں کر رہا ہے. تو اگر ایک مرتبہ بیٹھ جائیں, 10 سال سے آپ نہیں بیٹھے ہیں, مطلب بیٹھے ہیں کچھ وہ نہیں کر سکے, ایک مرتبہ بیٹھ کے بات کر لیں. اگر نہیں کرنا تو یہی پرانا فیصلہ چلتا رہے گا, لیکن اگر کچھ بات کر لیں ایک مرتبہ تو یہ سب بھائی آپس میں بیٹھ جائیں, کیا مسئلہ ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا اس دن کہ نیشنل اکنامک فورم پہ محمود خان صاحب خود تشریف نہیں لے کر آئے. مجھے بڑی سیریسلی افسوس ہوا, مطلب وہ ملک کے چیف منسٹر ہیں اس ایک بڑے صوبے کے, اور اگر پرائم منسٹر صاحب اور ہم تمام وزرائے اعظم اور وزرائے اعلیٰ اور سارے ریلیونٹ وزیر بیٹھے ہوئے ہیں اور پی ایچ ڈی پی کی بات کر رہے ہیں, جس میں کے پی بھی ہمارا فیڈریٹنگ یونٹ ہے, ہمارے بھائی ہیں, تو محمود خان نہ آئیں, مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسی کیا کیا وہ تھی کہ وہ نہ آئے. جی کرنے کا کہا. پہلا والا تھا دوہرا دیں کیا نہیں سر, میں سمجھا. اور چائنا سے جو ریسیپٹس ہوئی ہیں وہ آپ کے بجٹ میں نہیں رکھی, اس کرنٹ ایئر میں 490 رکھی تھی, جو نیکسٹ ایئر اس میں کوئی اماؤنٹ نہیں رکھی. تو کیا یہ ازیوم کیا جائے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہو رہا, چائنا کے ساتھ ہمارے معاملہ سچ نہیں ہو رہے. دوسرا سر, آپ کے خیال میں یہ جو سارے آپ نے اقدامات کیے ہیں ایکسپینڈیچر کے اوپر اور خاص کر ٹیکسوں میں اور پی ڈی ایل وغیرہ میں, آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جی آپ کے جو بی ایس پی کے اس کے جو الوکیشن سے وہ بڑھ رہے ہیں, آپ کے خیال میں اگلے سال اور کتنے لوگ ہوں گے جن کو آپ کو یہ ایس پی کی اس میں اسکیل بنانا پڑے گا اور ان کو بھی میری خواہش ہے کہ جی تیسرا جو آپ نے پہلے بھی سوال اور آپ نے جواب دیا, کیا یہ حالات اس قسم کی جسٹیفکیشن دیتے ہیں کہ جو سرکاری افسران ان کے لیے الاؤنس کی اتنا بڑا جی میں بات کرتا ہوں. میں دیکھیں میری تو خواہش ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی بسک کا ریسیپینٹ نہ رہے, کہ کسی کو ہم ضرورت نہ پڑے کہ ہم اس کو 2000 یا 2500 روپے یا 3000 روپے جو ہے وہ ماہانہ ان کو ہم اسٹائپنڈ دیں. لیکن اس وقت ملک کے اندر 37% لوگ ایسے ہیں جن کی انکم جو ہے وہ 30-40 ہزار روپے ہے, اور آپ جانتے ہیں خلیق صاحب کہ اس مہنگائی کے دور میں یہ پورا کرنا بڑا مشکل ہے. اور یہ وزیر اعظم, میں آپ کو ایک بات بتاؤں سیریسلی, یہ خود ہی کمز فرام اے پریولیج فیملی, لیکن ہی ریئلی ہیز اے سوشل جسٹس سینس ان ہز ہارٹ, مچ مور سو دین آئی ڈو. سارا دن یہ بات کرتے رہتے ہیں, مجھے اکثر کہتے رہتے ہیں کہ مفتاح یہ کر لو, دیکھو غریب تمہیں دعائیں دیں گے, غریب تمہیں دعائیں دیں گے, غریب تمہیں دعائیں دیں گے, یہ اکثر بولتے رہتے ہیں. اور ان کے دل میں ریئلی غریب کا دل دھڑکتا ہے. مطلب میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ شہباز شریف, میں بہت مسلم لیگرز کو جانتا ہوں کہ شہباز شریف سچ مچ یہ سوچتا رہتا ہے, ہر میجر پہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ غریب کے لیے کیا ہوگا. اور یہ جو پیٹرول ڈیزل اسکیم تھی, میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں نے رجسٹ کیا, میں جھوٹ نہیں بولوں گا آپ کو, میں نے رجسٹ کیا. میں کہا سر ون ٹائم کر لیں یا کوارٹرلی کر لیں, اور میں شروع ہوا تھا کہ 600 روپے مہینے سے کر لیں. میں سیریسلی بتا رہا ہوں آپ کو. اور میں نے کوئی حساب لگایا تھا کہ 25 روپے پر لیٹر اگر ایک آدمی کو لگ رہا ہے اور 25 لیٹر لے رہا ہے تو 650 روپے بنتا ہے, تو میں کہا 600 روپے راؤنڈ کر کے کر لیتے ہیں. وہ وہاں 3000 پہ شروع ہوئے, پھر ہم نے 2000 پہ وہ کیا. تو شہباز شریف ریئلی وانٹس ٹو ہیلپ دا پور اینڈ ہی انڈرسٹینڈس, آئی تھنک بیکاز ہی از بین ان پالیٹکس فار آل دیز مینی ایئرس. تو ان کا اتنا لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ کس طرح وہ ہوتا ہے. جب میں اس دن بجلی کی بات کر رہا تھا, میں آپ کو ایک سیریسلی قصہ سنا. بجلی کی بات کر رہا تھا ہم لاہور سے نکلے, میں اور شہباز شریف صاحب ان کی گاڑی میں, تو ٹریفک روکی ہوئی تھی. تو شہباز شریف صاحب بڑے ناراض ہوئے کہ ٹریفک روکی ہوئی ہے. انہوں نے کوئی بات ہوئی تھی کہ 30 سیکنڈ سے زیادہ کسی کو نہیں روکو گے, تو وہ ان کے جو سیکرٹری تھا وہ کہہ رہا تھا 30 سیکنڈ ہی رکی ہوئی ہے. لیکن گاڑیوں کی لائن دیکھ کے ہم کو لگ رہا تھا کہ 30 سیکنڈ سے زیادہ رکی ہوئی ہے. وہ پھر بھی آرگیومنٹ کر رہا تھا. انہوں نے کہا نہیں یار یہ نہ کرو. اور پھر مجھے انہوں نے کہا کہ مفتاح دیکھو گرمی کتنی ہے, آپ لوڈ شیڈنگ ختم کریں, زیرو پر لے آئیں. میں شہباز شریف کو, میں اس وقت میں کہا جی سر, لیکن پھر میں ان کے پاس گیا ہوں. میں کہا میں سر یہ جو پی ٹی آئی کے ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے نہیں خریدا LNG وقت پہ, جنہوں نے دوسری چیزیں نہیں خریدی اور اب مجھے اسپاٹ پہ مجبور کر رہے ہیں خریدنے پہ, وہ اتنے مہنگے ہیں کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا ہوں زیرو لوڈ شیڈنگ. اور جون کے اندر, ویسے میں آپ کو بتا دوں یہ بات بھی کلیئر ہو جائے
کہ جون کے اندر تو آپ کے پاس اگر آپ کے پاس ہر قسم کا ایندھن ہوتا پھر بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی، کیونکہ آپ کے پاس نامکمل تھا جو کیپیسٹی تھی. یہ لوگوں کو ایک غلط اس پہ غلط بیانیے پہ خان صاحب کرتے رہے ہیں کہ پاکستان میں اوور کیپیسٹی ہے. جون کے مہینے میں 28,000 میگا واٹ کی ڈیمانڈ تھی اور ہم اس دن بیس لوڈ 13,000 کا تھا، ہم 19,000 بنا رہے تھے، اور اگر ہر چیز چلا لیتے تو 21,000 بناتے. آج ہم وہ پاور پلانٹ چلا رہے ہیں جام شہروں کے اندر جس سے 59 روپے کاسٹ آ رہی ہے پر یونٹ فرنس آئل کی چلانے سے، 59 روپے کاسٹ آ رہی ہے. اس کے باوجود بھی یہ لوڈ شیڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ نامکمل ہے. اگر وہ تریمو کا پلانٹ جو کہ 2 سال پہلے آ چکا تھا پاکستان میں، اس کو مکمل نہ کرنے کی کوئی سینس نہیں ہے. آپ نے پیسے تو دے ہی دیے ہیں. 2 سال پہلے اگر وہ مکمل ہو جاتا تو آج ادھر 1 سال سے اس کو گیس نہیں دی ہے. حویلی بہادر کے پاس جو لگا ہوا ہے وہ اگر چل رہا ہوتا، سیمنس کا 61.6% ایفیشنسی میں دنیا کا ایفیشنٹ ترین پلانٹ ہے، وہ آپ نے نہیں چلایا. کروڑ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ مکمل ہو جانا تھا، وہ نہیں ہوا. تھر کے اندر ایک آدھ کا کول پلانٹ تھا جو پاکستانی کول سے چل رہا ہے جس میں فورن ایکسچینج وہ بھی مکمل نہیں ہوا. اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں خان صاحب، تھوڑا سا اگر ہم لوگوں کو جیل میں بند کرنے کے علاوہ بھی کوئی کام کر لیتے تو یہ کام نہیں ہوتا. سر اگر یہ چیز ہم کر لیتے ہیں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے اندر اسٹرکچر آف دا اکانومی چینج کر لیتے ہیں، جس کے اندر اگر ہم زرعی پیداوار بڑھاتے ہیں، اگر ہم پہلی مرتبہ پاکستان میں سیریس لے کر، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ کل جو کیا نام ہمارے اس کا جو میں نے نام اجمل صاحب، اجمل کا پورا نام کیا، راؤ اجمل کو میرے بڑے بھائی اور راؤ اجمل کی پرانی دوستی ہے 15-20 سال کی. تو راؤ اجمل کو میں بھی کافی عرصے سے جانتا ہوں. راؤ اجمل بڑے مجھ سے ناراض تھے، لیکن کل میں جب بجٹ دے کے نکلا ہوں تو راؤ اجمل نے مجھے ایک لمبا حق کیا ہے، گلے مجھے لگایا اور بہت مجھے بولا کہ یار اس سے اچھا بجٹ زراعت کے لیے نہیں آیا ہے. اور اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایگریکلچر امپلیمنٹ کی ڈیوٹی شہباز شریف نے آخری 2 دن کے اندر کم کروائی، مجھ سے 0 کروائی. سیٹس کا تو مجھے طارق بشیر چیمان اس کو میں نے وعدہ کیا تھا بہت دنوں سے کہ میں کر دوں گا. خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ، میں اور شہباز شریف صاحب ایک دن 1-1.5 گھنٹے تک ہم لوگوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے. اور کچھ تو میرے اوپر کمپلشن تھا کہ اتنا مہنگا ہو گیا پام آئل کہ چلو مطلب آخر میں جا کے ہی ہم کو ایمان آیا، لیکن چلو کفر ٹوٹا خدا کر کے باہر اتنا مہنگا ہو گیا ویجیٹیبلس اور اپنے ویجیٹیبل آئل کے ہم کو یہاں پہ اپنے سدھار کرنا پڑا. لیکن میں سچ مچ یہ بتا رہا ہوں، یہ 2-3 سالوں کے اندر میری تھنکنگ ایوالو ہوئی ہے. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو ہم بار بار امیر لوگوں کو پہلے امیر کر کے ملک چلاتے ہیں، اور وہ سنسیئر ایفرٹ ہوتی تھی جس سے ہم سوچتے ہیں کہ ٹرکل ڈاؤن کرے گا غریب پہ، یہ نہیں کام آیا. ہر مرتبہ آپ دیکھیں کہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. 2008 کے اندر جب مشرف صاحب چھوڑ کے گئے تھے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 8.1% تھا جو پیپلز پارٹی کو ملی ہے. تو ہر مرتبہ پھنستے ہیں. تو اس بار ایک نئی چیز ٹرائی کریں، غریب لوگوں کو امیر کر کے دیکھتے ہیں، اللہ کرے یہ کامیاب ہو جائے گا، نہیں ہوا تو پھر ہی کوشش کریں گے. اس میں کیا ہو جائے گا، مطلب ایک مرتبہ اگر ہم زراعت کو بڑھا دیتے ہیں تو شاید وہ ان کو 4 پیسے مل جائیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ 1-1.5 سال کی تکلیف ہے. اور ایک چیز جو ہم نے مسلم لیگ کے اوپر بھی ایک تاریخ کا قرض ہے، وہ ایکسپورٹس کا ہے. ہم نے ایکسپورٹس کو وہ اس میں ہم کو اتنی کامیابی نہیں ہوئی، چاہے اس میں بہت سارے عوامل تھے، چاہے اس میں یہ بھی بڑا وہ تھا کہ 2015-16 کے اندر ایک انٹرنیشنل ریسیشن تھا، دنیا میں ایکسپورٹ بھی کم ہوئی ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس سال ہم یہ بھی کر کے دکھائیں گے کہ ایکسپورٹ میں بھی ہم تاریخ رقم کریں گے اور 35 بلین کی ایکسپورٹ کریں گے. جی جی 1 منٹ جی وہ بڑا امپورٹنٹ ہے سر. آئی ایم ایف کا میرے خیال میں آئی ایم ایف کی جو بجٹری سپورٹ ہے وہ نہیں ہوتی ہے، لیکن وزارت سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسرا سر یہ بتائیں کہ آپ نے جو بجٹ ہے وہ ڈالر کے کس ریٹ پہ جو ہے وہ بنائے، ایک یہ. اور دوسرا سر آپ کی باتیں سن کے باقی ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ایک مجھے جسٹیفائی کر دیں کہ یہ 70 ارب روپے آپ نے پارلیمنٹیرینس کے لیے رکھا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں ویسٹ آف منی ہے. اچھا یہ جو تنویر صاحب آپ ذرا کلیئرفائی کر دیں کیا ہوا اس کا، یہ آئی ایم ایف کی بات پہ جو کلیئرفائی کر دیا یہ اس میں ہم نے نشاندہی بھی کی ہے کہ بیسیکلی لیٹ ہو گیا اپلیکیشن میں شاید نہ آ سکے، اگلے چند دنوں میں ہم اس کو قاعدہ کر کے ویریفائی وہ یہ آپ خلیق کیانی صاحب، آپ اور مہتاب صاحب بڑے جید صحافی ہیں، آپ نے ایسی غلطی پکڑی ہماری جو ہم نے غلطی کر دی، وہ غلطی ہو گئی، ہم اس کو تھینک کر دیں گے. اچھا آپ اور مہتاب صاحب 1 منٹ، مہتاب بھائی کا دوسرا سوال کیا تھا؟ اچھا ہوا کہ مجھے سوال یاد نہیں تھا، یہ اس کا جواب میں نہیں دینا چاہتا، میں اس کا جواب نہیں دینا چاہ رہا. کوئی آخری سوال؟ دیکھیے یہ اچھا یہ دیکھیے اچھا جی میں یہ بھائی سے سوال پوچھیں گے، یہ 1 منٹ یہ میں دونوں سے پوچھوں گا. 1 منٹ یہ مہتاب بھائی کا جواب دے دوں پہلے.
جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے پیسے رکھے گئے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ پچھلے بجٹ کے اندر بھی اللہ کی مہربانی سے یہ پیسے رکھے گئے تھے اور ہمیشہ رکھے جاتے ہیں۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے پیسے میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ کسی ایم این اے کے جیب میں نہیں جائیں گے، لیکن ایریا کے علاقوں کی نشاندہی کے حساب سے ہوں گے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، میں نے خود احسن اقبال صاحب کو کہا ہے کہ احسن صاحب دیکھیے یہ جو پی ایچ ڈی پی کی چھوٹی چھوٹی اسکیمیں ہوتی ہیں جو اسی سال ختم ہو جاتی ہیں نا، اس سے جی ڈی پی بڑھتی ہے۔ اس وقت جو ہے وہ بہت سے پاکستان میں ایف ڈی آئی تو آتی نہیں ہے، تو ہم کو تھوڑی سی سرمایہ کاری کی کمی ہے، تو اگر یہ چھوٹی چھوٹی اسکیمیں ہماری ہوں گی جس سے پوری ہوں گی تو میرے لوکل پر نوکریاں ہوں گی، اسکول ہسپتال، اور میں اب بھی یہ یقین رکھتا ہوں کہ قومیں جو ہیں وہ اسکولوں ہسپتالوں روڈوں سے سڑکوں سے بنتی ہیں، خالی تقاریر سے نہیں بنتی۔ جی جی بھائی، بیسک را مٹیریل کو مینوفیکچر کرنے کے لیے بجٹ میں کوئی اقدام نہیں کیا گیا، 3 علاقے بند کر دیے، یا یہ کا حال بھی اتنا برا ہے۔ آپ بتائیں 150 ملین جو ہے پر کتنا بنا رہی ہے، ہم ایئر فیئر جو ہے ہمارا جو ہے فارن اسٹیج میں ضائع ہو رہا ہے، اور پروٹنگ آف ٹیکس نیٹورکس میں آپ نے اگین کسی جو فارمل اکانومی کو لانے کی کوئی کوشش نظر نہیں آئی ہے، وہی جن کو ٹیکس دے رہے ہیں ان کو اور بھی چھوڑا جائے۔ بھائی یہ تھوڑی زیادتی کر رہے ہیں، دیکھیں دکانداروں کے اوپر ہم 25 لاکھ دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آ رہے ہیں، تو یہ والی بات تو زیادتی ہے۔ اور بیسک را مٹیریل جو پاکستان میں ہے وہی پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم کاٹن کو، اگر کاٹن سیڈس کو بریک دے رہے ہیں، ہم آئل سیڈس کو بریک دے رہے ہیں، تو را مٹیریل ہی بنا رہے ہیں ہماری انڈسٹری۔ جی 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 میں جواب دے دوں، میں تینوں سوال لے لیتا ہوں پھر جواب دے دوں گا۔ آپ چاروں سے لے لوں گا بھائی۔ جی ایک منٹ ہے، آپ نے ابتدا میں ہی کہا کہ یہ جو موجودہ حالات ہے مس مینجمنٹ کی وجہ سے، اس بات کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ موجودہ جو حکومت ہے وہ سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہے اکٹھی ہے، 35 سال انہوں نے حکومت کی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ مس مینجمنٹ پیدا ہوا ہے، اور اس مس مینجمنٹ کا ذمہ دار سیاسی جماعتیں ہیں یا کوئی اور ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ آپ کے حوالے سے ایک ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے کہ آپ کی کمپنیوں کی جو مطلب پروڈکٹ ہے اس کا بائیکاٹ کیا جائے، تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے، ان لوگوں کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھیے روزی دینے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے، رضا کہ کوئی جرنلسٹ اور کوئی سوشل میڈیا کے لوگ روزی نہیں دیتے، اگر میرے نصیب میں اللہ نے کچھ پیسے لکھ دیے ہیں تو وہ مجھے مل جائے گے۔ جی بس کریں۔ اس ملک میں کنسٹرکشن بڑھ رہی ہے، یہ بجٹ اس کو ری انفورس کرے گا کنسٹرکشن کو یا پھر اسے کم کرے گا؟ ایک دوسری بات یہ کہ آپ نے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے لیے نئے سویٹس بنا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ 500 سیپریٹ کوارٹرز بنا رہے ہیں، تو کنسٹرکشن کے ٹائم میں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ سر مجھے تو نہیں پتا سیریسلی کہ کوئی کسی کے لیے کوئی کوارٹر بن رہا ہے، کوئی سویٹس نہیں بن رہا ہے، کوئی یہ بات غلط ہے سر۔ جی جی بھائی میں ایک ساتھ دو ہی کان ہے یار۔ جی آپ پوچھ لیں یہ دونوں پوچھ لو ایک ایک کر کے۔ ایک منٹ یار، تم نے پوچھ لیا نا۔ آپ نے یہ کہا کہ جناب ہم جو پیٹرول ہے اس کی قیمتیں بڑھیں گی کیونکہ پی ڈی ایل بھی لگے گا، تو میری ایک سجیشن ہے کہ جس کے پاس 1600 سی سی سے اوپر کی گاڑی ہے اس کے لیے آپ پیٹرول 350 کا کرتے ہیں، کیونکہ آپ ہی کا کہنا ہے کہ یہ جو پیٹرول پر سبسڈی ہے یہ امیروں کو دی گئی ہے۔ دیکھیں میرے بھائی یہ آپ کا سجیشن بڑا اچھا ہے، لیکن میں یہ پیٹرول پمپ پہ کر نہیں سکتا ہوں۔ لیکن ہم نے کیا کہ جن کے پاس 1600 سی سی سے گاڑی ہے اس کے اوپر ہم نے ایڈوانس انکم ٹیکس کو ڈبل کر دیا، تو ہم نے وہاں پہ ڈیوٹی بڑھائی اور ہم نے غریب لوگوں کو سبسڈی دے دی ہے، غریب ترین لوگوں کو۔ ہم یہی کر سکتے ہیں، لیکن پیٹرول پمپ پہ یہ تو نہیں کرے گا نا کہ جا کے پوچھے گا تیرا سی سی کتنا ہے۔ چل تھینک یو۔